جبلی کے برس میں تم ہر ایک اپنی آبائی ملکیت پر واپس جاؤ گے۔ آج کی ہماری پہلی تلاوت احبار کی کتاب 25 باب 1 اور 8 سے 17 آیت مقدسہ۔ اس وقت خدا نے موسیٰ سے کوہ سینا پر کلام کر کے فرمایا، تو برسوں کے 7 سبب گن، 7 برس 7 دفعہ، تو تیرے لیے 7 برسوں کے سبت کے 49 برس ہوئے۔ اور 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تو نرسنگا پھونکوا، یوم کفارہ کو تیری ساری زمین میں وہ نرسنگا پھونکے۔ اور تم 50ویں سال کو مقدس کرو اور زمین کے سارے باشندوں کے درمیان اعلانی رہائی کرواؤ۔ یہ تمہارے لیے جبلی ہوگی، ہر ایک آدمی اپنی ملکیت کو جائے اور ہر ایک اپنے خاندان میں واپس ہو۔ 50ویں برس تمہارے لیے جبلی کا ہوگا، تم اس میں کچھ نہ بو اور جو کھیتوں میں اگے اس کو نہ کاٹو، اور اپنے انگوروں کے جو چھانٹے نہیں گئے پھل نہ توڑو، کیونکہ تمہارے لیے یہ مقدس جبلی ہوگی۔ میدان کی پیداوار تم کھاؤ۔ اس جبلی کے برس میں تم ہر ایک اپنی ملکیت پر واپس جاؤ گے۔ جب تو اپنے ہمسایہ کے پاس کچھ بیچے یا اس سے کچھ خریدے تو تم میں کوئی اپنے بھائی کے ساتھ دغا بازی نہ کرے۔ جبلی کے برس کے بعد برسوں کے شمار کے موافق تو اپنے ہمسایہ سے خریدنا، اور وہ پیداوار کے برسوں کے شمار کے مطابق تیرے پاس بیچے۔ برسوں کی کثرت کے موافق تو اس کے لیے قیمت بڑھانا اور ان کی کمی کے موافق گھٹانا، کیونکہ وہ تجھے شمار کے موافق پیداوار بیچتا ہے۔ پس تم اپنے ہمسایہ سے دغا بازی نہ کرو، بلکہ تو اپنے خدا سے ڈرنا، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 67 جماعتی جواب۔ اے خدا، قومیں تیری ستائش کریں، سب قومیں تیری ستائش کریں۔ خدا ہم پر رحم کرے اور ہمیں برکت بخشے، وہ اپنا چہرہ ہم پر جلوہ گر فرمائے، تاکہ زمین پر اس کی راہ کی اور تمام قوموں میں اس کی نجات کی پہچان ہو۔ جماعتی جواب۔ اے خدا، قومیں تیری ستائش کریں، سب قومیں تیری ستائش کریں، سب قومیں تیری ستائش کریں، امتیں شاد ہوں اور خوشی منائیں، کیونکہ تو راستی سے قوموں پر حکومت اور زمین پر امتوں کی ہدایت کرتا ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خدا، قومیں تیری ستائش کریں، سب قومیں تیری ستائش کریں۔ زمین نے اپنی پیداوار دے دی ہے، خدا ہمارے خدا نے ہمیں برکت بخشی ہے۔ خدا ہمیں برکت عطا فرمائے اور کل حدود جہان اس کا خوف کھائیں۔ جماعتی جواب۔ اے خدا، قومیں تیری ستائش کریں، سب قومیں تیری ستائش کریں۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 14واں باب 1 آیت سے 12ویں آیت تک۔ ہیرودیس نے آدمی بھیج کر یوحنا کا سر کٹوایا، اور اس کے شاگردوں نے جا کر یسوع کو خبر دی۔ اس وقت رئیس ربا ہیرودیس نے یسوع کی شہرت سنی اور اپنے خادموں سے کہا کہ یہ یوحنا استباغی ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس لیے اس سے معجزے ظاہر ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہیرودیس نے اپنے بھائی فیلبوس کی بیوی ہیرودیاس کے سبب سے یوحنا کو گرفتار کر کے باندھا اور قید خانے میں ڈال دیا تھا، اس لیے کہ یوحنا نے اس سے کہا تھا کہ تجھے اس کا رکھنا روا نہیں، اور وہ اسے مار ڈالنا تو چاہتا تھا مگر عوام سے ڈرتا تھا، کیونکہ وہ اسے نبی جانتے تھے۔
لیکن جب ہیرودیس کی سالگرہ ہوئی تو ہیرودیاس کی بیٹی ان کے سامنے ناچی اور ہیرودیس کو خوش کیا۔ چنانچہ اس نے قسم کھا کر وعدہ کیا کہ جو کچھ تو مانگے گی میں تجھے دوں گا۔ تب وہ اپنی ماں کے سکھانے سے بولی کہ یوحنا اصطباغی کا سر تھال میں یہی مجھے دیا جائے۔ تب بادشاہ دلگیر ہوا، مگر قسموں اور ہم نوالوں کے سبب سے اس نے حکم دیا کہ اسے دے دیا جائے، اور آدمی بھیج کر قید خانے میں یوحنا کا سر کٹوا بھیجا، اور اس کا سر تھال میں لایا گیا اور لڑکی کو دیا گیا، اور وہ اپنی ماں کے پاس لے گئی۔ تب اس کے شاگردوں نے آ کر لاش اٹھائی اور اسے دفن کیا، اور جا کر یسوع کو خبر دی۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔